ٹھیک ہے شروع کریں، بتا دو اس کو جب شروع ہو جائے تو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 باتیں بیان کی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں۔ 1، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ 2، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، سب مل کر، اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جانا۔ تیسری چیز امام احمد نے اپنی سند سے بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور تم ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، ان کا بھلا چاہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی، سماجی، معاشرتی، سیاسی امور کا والی بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حاکم بنایا ہے، تم پر ذمہ دار مقرر کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو۔ تو اپنے سے اوپر جو ذمہ دار ہیں ان کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہ کیا ہیں؟ 3 چیزیں وہ بھی ہیں۔ تو کہا کہ پہلی چیز کون سی ہے؟ قیل وقال، قیل و قال میں پڑے رہنا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، یہاں وہاں کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچانا جن میں چغل خوری بھی آتا ہے، یا یہاں وہاں کی باتیں، بے سند باتیں بیان کرنا جس میں بلا تحقیق لوگوں کے سامنے دین کے نام پر یا دنیا کی باتیں بیان کرنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کی باتیں نقل کرنا بلا تحقیق، یا اسی طرح سے یہاں وہاں کی بے فائدہ باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا جن کا نہ انسان کے دین سے کوئی تعلق ہو، نہ دنیا سے کوئی تعلق ہو، جس میں کوئی منفعت نہ ہو، تو ایسی چیزوں میں مبتلا ہونا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ کیونکہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ بندہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو چھوڑ دے جو لغویات میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو، ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصود سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ لا یعنیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد میں کہیں اس سے تعاون نہیں ہوتا ہے، زندگی کے مقصد میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی تمام چیزوں کو آدمی چھوڑ دے۔ دوسری چیز کیا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ جن کو ناپسند کرتا ہے؟ وہ کثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا۔ علماء نے دونوں باتیں اس بارے میں بیان کی ہیں۔ کثرت سوال سے مراد لوگوں سے پوچھنا بھی ہو سکتا ہے، اور کثرت سوال سے بلا ضرورت لوگوں سے دنیا کی چیزوں کا مطالبہ کرنا یا مانگنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سوال کے معنی مانگنے کے ہوتے ہیں، طلب کرنے کے ہوتے ہیں۔ علماء نے دونوں باتیں یہاں پر کہیں کہ کثرت سوال سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان فرضی سوالات بنا بنا کے آپس میں علماء سے پوچھے، جس سے مقصود یہ ہو کہ علماء سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہ اپنے علم کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے یا علماء کو ذلیل کر سکے۔ یہ بات علماء نے ذکر کی ہے۔ یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو بہت سارے سوال پوچھ کے پریشان کرنا، جس سے اللہ نے قرآن میں بھی منع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل ایسا کرتے تھے، بار بار ان سے بیجا سوالات پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار غصے میں ہوئے، اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ پوچھو جس کو جو پوچھنا ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے۔ پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں تیرا باپ تھا۔ تو آپ ناراض ہوئے، کیوں؟ کہ بعض اوقات لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا ان کی آخرت سے، ان کی بھلائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اکثر جواب آنے میں ذلت اور نقصان ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا کہا کہ کثرت سوال سے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے بچو۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ مال کو ضائع کرنا کیا ہے؟ انسان حرام کاموں میں اپنا مال صرف کرے، یا جن کی ضرورت، جن کی یعنی ذمہ داری اس پر ہے،
اس کو ضائع کر کے ایسی چیزوں میں خرچ کریں جو مستحبات ہیں، یعنی فرائض کو ضائع کر کے، ذمہ داریوں کو جو واجبات اس پر ہیں ان کو ضائع کر کے ایک انسان ایسی چیزوں میں خرچ کرے جو اس پر لازم نہیں تھی۔ حقوق کا ضائع کرنا یہ مال کے ضائع کرنے کی صورت ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں۔ ایک، توحید کا اہتمام، اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب۔ نمبر 2، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یعنی وحی والے علم کے تابع ہونا اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا۔ 3، اپنے سے اوپر ذمہ داروں کی خیر خواہی کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا یا ان کے خلاف سازش نہیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے معاشرہ بنتا ہے، ایک عقیدے سے جڑا ہوا ہے، ایک علم اور اصول سے جڑا ہوا ہے، اور تیسرا سماج کی فلاح و بہبود سے جڑا ہوا ہے۔ سماج کی بھلائی کس میں ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ماتحت ان کے اندر کیا ہو، کوآرڈینیشن ہو، اور اس کے ذریعے سے کام سماج کے بنتے ہیں اور خیر سماج میں آتی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ قرآن کی فضیلت میں جسے ہم نے دیکھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ مستقل قرآن کے بارے میں ایک خاص حدیث ہے جو بہت اہم ہے اور اس میں ایک بہت بڑا علمی فائدہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یجیء القرآن یوم القیامہ، قرآن کے دن، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فیقول، اور کہے گا۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں یجیء صاحب القرآن یوم القیامۃ فیقول القرآن، قرآن والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن حفظ کرنے والا، قرآن کے حقوق ادا کرنے والا، اس پر ایمان لانے والا، اس کی تلاوت اور اس پر عمل کا اہتمام کرنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، قرآن والا، جس کی پہچان قرآن ہو جائے، جس کا قرآن سے اتنا شغل ہو کہ لوگ قرآن کی بنیاد پر اس کو جانیں۔ یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ فیقول القرآن یا ربی حلہ، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اسے زیور سے آراستہ کر۔ فیلبس تاج الکرامہ، قرآن کہے گا کہ اے میرے رب اسے زیور پہنا۔ فیلبس تاج الکرامہ، تو اسے شرف کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا، کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ کرامت سے مراد شرف ہوتا ہے، تو اسے شرف کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا ربی زدہ، قرآن کہے گا اے میرے رب اور زیادہ دے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، تو اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا، جوڑا پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب ارض عنہ، قرآن کہے گا اے میرے رب تو اس سے راضی ہو جا، تو اس سے راضی ہو جا۔ فیرضى عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، قرآن والے سے اللہ راضی ہوگا۔ فیقال له اقرأ وارقى، پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت جو تو پڑھے گا اس کے بدلے تیری ایک نیکی بڑھائی جائے گی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کی نیکیاں بڑھائی جائیں گی۔ وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور تیری ہر آیت جو تو پڑھے گا اس کے بدلے تیری ایک نیکی بڑھائی جائے گی، اور پڑھتے پڑھتے جنت کی سیڑھیاں اور درجات اور مراتب وہ چڑھتا جائے گا۔ اس میں اس روایت کو امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 8030، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں علماء نے کہا کہ یہاں قرآن کہے گا سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن انسان کے اعمال اور اس کا ثواب، اس کی تجسیم ہوگی۔ یہ قرآن کا ثواب ہوگا، جو قرآن اس نے پڑھا اس کا ثواب ہوگا، جو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو یہاں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ان القرآن یجی و انما معنی ان القرآن یجی انما یجیء ثواب القرآن۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ قرآن آئے گا، ایسی کئی روایتیں ہیں، قرآن آئے گا، کہے گا روزہ ہے، قرآن ہے، شفاعت کریں گے، یہ کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان القرآن یجی انما یجیء ثواب القرآن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن کا ثواب آئے گا۔ روزہ آئے گا سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں آئے نا کہ روزہ شفاعت کرے گا، وہ روزہ بندے کا عمل اور اس کا ثواب ہوگا، وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری۔ الرد علی الجہمیہ میں یہ بات
امام احمد نے کہی. اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فبین احمد ان الثواب هو الذي يجي وهو المخلوق من العمل. کہتے قیامت کے دن جو قرآن آ کے سفارش کرے گا سے مراد کیا ہے؟ تو یہ ثواب ہوگا جو بندے کے عمل کا ہوگا، اور وهو المخلوق من العمل، اور وہ مخلوق ہے جو بندے کے اعمال میں سے ہے. تو وہ ثواب انسان کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ اس کو تو کرامت کا تاج پہنا، اس کو تو کرامت کا لباس پہنا، اور وہ کہے گا کہ اللہ سے راضی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہوگا؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن والوں سے راضی ہوگا. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، اس پر ایمان لائے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے. آج واٹس ایپ پڑھنے کا اہتمام جتنا ہے، کیا قرآن پڑھنے کا اہتمام اتنا ہے؟ کون راضی ہوگا؟ لوگ راضی ہوں گے، لیکن قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہوگا. قرآن کے علوم کو گہرائی سے، اس کی تفسیر کو پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے واقعات میں عبرت لینا، اس کے امثال کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے عقائد سے اپنے عقائد کی اصلاح کرنا، اس کے اعمال کا اہتمام کر کے اللہ کو راضی کرنا، اس کے اوصاف کو اس کی قرآن میں بتائے ہوئے اوصاف سے متصف ہونا. یہ بندہ جو کرے گا اور پھر حفظ بھی اس کو کرے، نور علی نور، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور یہی اس کی سفارش کرے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے علوم کا مصدر قرآن کریم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے سنت کی بات آئی، بدعات سے بچنا. اللہ کی رضا دین اسلام میں ہے، وہ دین جو اللہ نے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، نہ وہ دین جو لوگوں نے اپنے ذہن کی اپج سے اختراع کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کسی اور دین میں نہیں، اللہ کی رضا دین اسلام میں ہے. چاہے کتنی بڑی بڑی نیکیاں انسان بھلائیاں کر لے، بھوکے کو کھانا کھلائے اور پیاسے کو پانی پلائے اور ننگے کو کپڑے پہنائے، جو چاہے کر لے، بڑی سے بڑی دنیا کی مال و دولت خرچ کر کے نیکیاں کر لے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو دے دے گا، لیکن آخرت میں اللہ کی رضا اس کے لیے نہیں. اللہ اس سے راضی نہیں ہے، کیونکہ ہم غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے. غلام کا کام یہ نہیں ہوتا کہ خود جو اس کو پسند ہے وہ کرے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے، وہ اپنی پسند سے نہیں کرتا ہے. غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مالک کی رضا دیکھے، اپنے مالک کی پسند دیکھے. اگر مالک کی پسند پوری کر رہا ہے تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہے، اور اگر مالک کی پسند نہیں ہے تو بڑا عمل بھی چھوٹا ہے، بلکہ بے قیمت ہے. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کو داخل کرے. یہ نہیں کہ بعض رسمی چیزیں آدمی کر لے اور باقی پوری زندگی میں یہود و نصارہ کے طریقے ہوں، بدعات ہوں، خرافات ہو، مشرکین کی مشابہت ہو اور سب کچھ ہو، اور اسلام بس جمعہ کے دن ہو، عید کے دن ہو، بعض زندگی کے خاص معاملات میں اسلام ہو. نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. کیا کہا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسلام کے دین ہونے پر تم سے راضی ہو گیا. یعنی اگر تمہاری زندگی میں اسلام ہوگا تو اللہ تم سے راضی ہوگا. معلوم ہوا کہ اسلام کے تمام احکام اور اللہ کے تمام فرامین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو اپنانا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور لازمی ذریعہ ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا. جن سے اللہ راضی ہوا ان کے راستے پر چلنا اللہ کو راضی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 100۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہل سبقت لے جانے والے، اسلام کے قبول کرنے میں، اسلام کی نصرت میں، اسلام کے لیے قربانی دینے میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، پہل کرنے والے، جو اس امت کے سب سے پہلے لوگ ہیں۔ کون؟ من المہاجرین والانصار۔ یہاں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، یہاں من جنس کے لیے ہے۔ مہاجر اور انصار صحابہ، مہاجر وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور انصار وہ جنہوں نے مدینہ میں رہ کر ان آنے والوں کی خدمت کی اور ان کا تعاون کیا، اور نہ صرف ان کا مادی تعاون کیا بلکہ معنوی اعتبار سے دین کا بھی تعاون کیا، ہر اعتبار سے۔ والذین اتبعوہم، لیکن وعدہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وعدے میں وسعت پیدا کر دی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ پہل سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے عمدہ طور پر، اچھے طریقے سے، اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، بہترین طور پر، کمال درجے میں ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا میں اللہ کے دین پر راضی ہو گئے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے، اور قیامت کے دن اللہ کی عطا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی ہو جائیں گے۔ اے اللہ اور کیا چاہیے ہم کو، جیسا کہ آپ نے حدیث میں دیکھا، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے طریقے پر چلنا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، جس پر مجموعی طور پر جس راستے پر صحابہ چلے ہیں، اس راستے کو اختیار کرنا، اس منہج کو اپنانا اللہ کو راضی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنی عقل کو مصدر بنا لے، نہیں میری سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن سے میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں یہ کروں گا، حدیث میں یہ بات ہے، میں میری عقل سے حدیث کو سمجھوں گا۔ نہیں، قرآن و سنت کا وہ معنی، قرآن و سنت کے وہ معنی یہاں پر معتبر ہیں جو صحابہ کے نزدیک تھے۔ مجموعی طور پر صحابہ نے جس کا متفقہ فہم جن کا جو تھا، وہ ہمارے لیے اصل ہے، نیا کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث بہت ہو گیا ہمارے لیے، بس نہیں، یہاں بس نہیں ہے۔ قرآن و حدیث مصدر ہے، لیکن اس کی تطبیق کے لیے، عملی تطبیق کے لیے، پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے کہاں جائے گا، اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ وہ پہلا معاشرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پنپا، پروان چڑھا، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اور جس میں آپ جئیں، جو پاکیزہ معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تشکیل پایا، آپ اس کو نظر انداز کر دیں، ہو نہیں سکتا ہے۔ جن سے اللہ راضی ہوا ان کے نقش قدم پر ہی چلنا پڑے گا، کیونکہ پہلا راستہ جس پر وہ چلے وہی راستہ ہے، اب نیا راستہ آپ نہیں بنا سکتے۔ اسی راستے پر چل کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ ایک انسان صحابہ کے منہج کو، ان کے راستے کو اپنائیں اور اسی پر گامزن ہو جائے، اسی پر چلے۔ کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جن لوگوں نے اخلاص اور کمال درجے میں بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، چاہے کتنی ہی تکلیف آئے، وہ شکایت اللہ کی نہیں کرے، کیونکہ دین پر چلنے میں دنیا میں پریشانی آئے گی، ویسے بھی سبھی پر آتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کی شریعت کے دائرے میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بہت ساری تنگیاں آتی ہیں، بہت ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، دنیا میں محرومیوں پر راضی ہونا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کی خاطر، اور پھر اس کے بعد تکلیفوں کا دروازہ اس کے لیے جب کھلتا ہے تو پھر اس پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے راضی ہونا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، عظمت والی جزا، عظیم جزا
عظیم بلا پر ملتی ہے، بڑی جزا بڑی بلا پر ملتی ہے۔ جتنی بڑی بلا اور مصیبت بندے پر آتی ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، اس کو بندہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ کی شکایت نہ کرے، شریعت کی حدود کو پھلانگے نہیں۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلا، بڑی بلا کے ساتھ بڑی جزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا انعام عطا کرتا ہے، بہترین بدلہ، عظیم الشان بدلہ کب ملتا ہے؟ جب بندہ بڑی بلا میں بھی جمع رہتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اللہ کی محبت بندے کے لیے دنیا میں مشقت کا دروازہ کھولتی ہے۔ بندے پر بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اللہ کو اس سے محبت ہے۔ اگر اللہ دنیا میں اس کو چھوڑ دے، دنیا سے دل لگا لے گا، آخرت کو بھول جائے گا، اللہ سے غافل ہو جائے گا۔ اللہ اس کو مسلسل تکلیفوں میں، آزمائشوں میں رکھتا ہے تاکہ وہ اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے جڑا رہے، تاکہ آخرت میں وہ بہترین بدلہ پا سکے۔ ان اللہ تعالی وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، پھر کیا فرمایا؟ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، پس جب یہ بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو جو ان مصیبتوں کے باوجود، ان بلاؤں کے باوجود، ان آزمائشوں کے باوجود اللہ سے راضی رہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے راضی رہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جائے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے ناراض ہو جائے، کیا اللہ مصیبت ڈال رہا ہے؟ دین پہ چل رہے ہیں پھر بھی دیکھو فقر و فاقے آ رہے ہیں، تنگی آ رہی، بزنس فیل ہو رہا ہے، بیماری آ رہی ہے، مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، کوشش کر رہا ہوں کامیابی نہیں ہو رہا ہے، کیا فائدہ دین پر چل کے؟ جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن دین پر چل کے بھی اگر مصیبتیں آئیں، کہ نہیں، انبیاء پہ بھی مصیبتیں آئیں، نیک لوگوں پہ مصیبتیں آئیں، تو میرا رب اگر میرے لیے مصیبت کا فیصلہ کر رہا ہے، میں راضی ہوں، دعا کروں گا اللہ ہٹا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ جانتا میری بھلائی کس میں ہے۔ میں اللہ کے فیصلے کو غلط نہیں بولتا، لیکن اللہ مصیبت سے بچا لے۔ لیکن اللہ نے مصیبت ڈالی، اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ عدل والا ہوتا ہے، انصاف والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اے اللہ میری زندگی میں تیرا ہی حکم جاری رہتا ہے، سب کچھ تو تیرے حکم سے چلتا رہتا ہے، صحت، بیماری، راحت، تکلیف، فقر و فاقہ اور آسودگی، سب کچھ تیری طرف سے آتا ہے، تیرے فیصلے میری زندگی میں چلتے ہیں۔ ماض فی حکمک، میری زندگی میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، اور عدل فی قضاؤک، اور تیرا جو بھی فیصلہ ہے، جو میری زندگی میں جس کا نفاذ ہوتا ہے، اس میں عدل ہے، ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ کبھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ جس حال میں بندے کو ڈالتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انصاف والی بات ہوتی ہے، انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے، ظلم والا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو اللہ سے راضی رہے، اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور جو اللہ سے ناراض ہو جائیں، چڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ناراضگی سے، اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہونے سے مصیبت نہیں ٹلتی، حالات نہیں بدلتے، لیکن اس کا انجام بگڑتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہونے سے وہ برے حالات نہیں جاتے، ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ مصیبت نہیں ٹلتی، بلکہ آدمی مصیبت مول لیتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیا تو نے۔ اللہ کو ناراض کر کے تو اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو تیرے مسائل کو حل کرے؟ اللہ کو ناراض کر کے مسائل حل نہیں کیے جاتے ہیں۔ مسائل میں تو اور اللہ کی رضا کی کوشش کی جاتی تاکہ اللہ مسائل حل کرے، لیکن جہالت میں آ کے آدمی جب مصیبتیں آتی تو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، کیا اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا ہے۔ اللہ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا ہوں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے،
اللہ ہمیشہ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، وہ بندے جو اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے فیصلوں پر کبھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، چاہے کیسی حالات آ جائیں۔ آپ دیکھیے اس حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2110، حدیث حسن ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، اس تعلق سے آپ دیکھیے اللہ سے راضی رہنا دونوں اعتبار سے ہے، ایک اللہ کے شرعی احکام سے راضی رہنا، اور دو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ جو حالات ڈالے ان دونوں سے راضی رہنا۔ اللہ نے کیوں نماز فرض کی، 5 ہی کیوں کی، کتنا آرام کا وقت ہوتا ہے، روزے رمضان کی کیوں فرض کیے، گرمی میں اتنا محنت مزدوری میں کرتا ہوں، کیسے کروں، کیسے کر دیا اللہ نے؟ نہیں، اللہ نے جو شریعت، کیسے اللہ نے پردہ ڈال دیا عورتوں کے اوپر کہ پردے میں رہیں، دم گھٹتا ہے اور یہ پریشانی وہ پریشانی، کتنی مصیبت، کیوں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فلاں حکم دے دیا کہ وہ ایسا کریں اور ایسا کریں، سارے احکام ہیں۔ بندہ اپنے دل سے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ آپ صحابہ کو دیکھیے، شراب کے عادی، شراب ان کی پسند کی، سالوں سال سنبھال کے رکھتے تھے، شرابیں مہنگی مہنگی پرانی پرانی شرابیں پیتے تھے، لیکن جیسی اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں، تو اب تم رکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا، اور سوال میں تأدیب ہے، سوال میں خود حکم موجود ہے، رکو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ صحابہ نے شراب چھوڑ دی، برتن توڑ دیے جن میں بھر بھر کے شرابیں رکھی ہوئی تھی، جس نے گھونٹ پیا ہوا تھا اور اس کے کان میں یہ آیت گئی اور یہ فرمان گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے شراب کو تھوک دیا۔ یہ حال صحابہ کا تھا، ہاتھ میں جام تھا، پھینک دیا، اس کو ڈال دیا، زمین پر الٹ دیا۔ یہ صحابہ ہیں، جیسے حکم آیا مان راضی، پردے کا حکم آیا ساری عورتیں پردوں میں، ربا سود کی حرمت کا حکم آیا ساری ربا چھوڑ دی۔ یہ چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر اس طرح کی برکات ہمارے معاشرے میں آئیں گی جو وہ اس معاشرے میں آتی تھی۔ وہ مدد ہم کو کب ملے گی؟ جب ہم ایسے اعمال کریں گے۔ مدد کے پانے کے لیے مدد کا استحقاق پیدا کرنا پڑتا ہے، مدد کے پانے کے لیے مدد کے لائق بننا پڑتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا معاملہ بدلے میں ہوتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنی طرف سے وعدے پورے کروں گا جو میں نے کیے ہیں۔ تو بندہ راضی رہے اللہ کی شریعت سے، بندہ راضی رہے اللہ کی طرف سے آنے والے سارے حالات میں اللہ تعالیٰ سے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے جائیں تو اطمینان کے ساتھ جائیں، اس کے دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، نہ اللہ کے دین کے بارے میں، نہ اللہ تعالیٰ کے ڈالے ہوئے حالات کے بارے میں۔ غریب بنایا، امیر بنایا، کالا بنایا، گورا بنایا، صحت مند بنایا، بیمار بنایا، جیسا اللہ نے حال میں رکھا وہ راضی رہے۔ ایسا اگر دنیا میں بندہ جیتا ہے تو موت کے وقت اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے جب آتے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح جو مطمئن ہے اللہ کے دین سے، جو مطمئن ہے اللہ کے فیصلوں سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، چل واپس چل، الی ربکی، اپنے رب کی طرف چل، واپس چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی۔ موت ابھی جنت میں گیا نہیں ہے، یہ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، بلکہ ابھی بس روح نکالی جا رہی ہے۔ اس وقت میں اس روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اس کو مطمئن ہے ایک دم، اللہ کے دین پہ مطمئن، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن، ارجعی، چل واپس چل، الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس چل، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی،
اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چل میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میرے نیک بندوں کے زمرے میں داخل ہو جا، شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں، خصوصی بندوں میں شامل ہو جا، ان کی فہرست میں اب تو بھی آ گیا، تو بھی آ گئی، نیک بندہ بندی، وادخلی جنتی، اور جنت میں میری داخل ہو جا۔ یہ سورہ الفجر کی آخری آیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب روح قبض کی جاتی ہے اس وقت میں آپ فرماتے ہیں ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر ملک الموت آتے ہیں، حتی یجلس عند رأسہ، یہاں تک کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فیقول ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک اور عمدہ روح، اخرجی، باہر نکل، جسم سے باہر نکل، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل، نکل، جسم سے نکل کے تو چل، کدھر چل؟ تیرے رب کی مغفرت کی طرف چل اور تیرے رب کی رضا کی طرف چل۔ قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ روح جسم سے ایسی نکلتی ہے جیسے جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے مشکیزہ، اس میں سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں پہلے ہوتا تھا، اب بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، ایک تھیلی ہوتی ہے پانی کی جس میں پانی لٹکا کے رکھا جاتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے پانی، ہوا لگنے سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں سے ایک ایک قطرہ قطرہ آسانی سے ٹپکتا رہتا ہے۔ تو کہا کہ اس کی روح اس کے جسم سے ایسی نکلتی ہے، اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے اس پانی کے مشکیزے سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں۔ اس میں کیا کہا جاتا ہے اس روح سے؟ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکل، اس جسم سے نکل، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی رضا کی طرف چل۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن خزیمہ، حاکم، امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 1676، حدیث صحیح ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو ایک انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، کہ بندہ دنیا میں اللہ سے راضی رہے ہر حال میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایمان، ہجرت، اور اسی طرح سے اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنا، جہاد کرنا، یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 20 سے لے کے 22 تک آپ پڑھتے چلے جائیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عظیم سے عظیم درجے کے مستحق ہیں، واولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان، ان کا رب انہیں خوشخبری سنا رہا ہے رب کی طرف سے رحمت اور اس کی رضا کی، رب کی طرف سے رحمت اور اس کی رضامندی کا وعدہ اور اس کی خوشخبری اللہ ان کو دے رہا ہے۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسی جنتوں کی خوشخبری ان کے لیے ہے جن میں ہمیشگی بقا والی نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ کے پاس ایک عظیم شان اجر ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
چھوٹا موٹا بدلہ نہیں، بہت بڑا بدلہ ان کے لیے ہے۔ کون؟ جو ایمان لائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا انہوں نے چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا اللہ کی خاطر، تاکہ اللہ کے دین پر عمل کر سکیں۔ ایسے علاقے کو چھوڑا جہاں پر دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے علاقوں میں چلے گئے جہاں پر دین پر عمل کر سکتے ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو چھوڑا جو اللہ کے دین پر چلنے میں ان کے لیے رکاوٹ تھی۔ اور وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے انہوں نے جہاد کیا۔ ہر اس برائی کے خلاف وہ ڈٹے رہے جن سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہے۔ انہوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا، اپنے مال کو اللہ کے دین کی خاطر پیش کر دیا، اس سٹرگل میں خیر کے قیام اور باطل کے ہٹانے کے لیے۔ تو یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا۔ یہ تین کام کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ عظیم الشان، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے، جنت کی خوشخبریاں ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ رب کی طرف سے رحمت اور اس کی رضامندی ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں جن میں اللہ کی رضا ہے۔ ہم بعض اوقات آدمی سوچ سکتا ہے، کوئی آدمی سوچ سکتے ہیں تو بہت بڑے بڑے عمل ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں دینا، ہر مصیبت میں راضی رہنا، اور یہ ساری چیز شریعت کی پابندی کرنا، بہت ساری چیزیں۔ یہ نہیں کہ صرف بڑے بڑے اعمال میں اللہ کی رضا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے، ان کا بھی اہتمام بندے کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر 2 عمل میں یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ مسواک کا اہتمام کرنا۔ مسواک کیا ہے؟ مسواک منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے رب کی رضا کا بھی ذریعہ ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں جب جب بندہ مسواک کرتا ہے، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، جب جب وہ مسواک کرتا ہے، چاہے وضو کرے یا نہ کرے، جب جب وہ مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور مرضات للرب، رب کی رضا کا بھی ذریعہ ہے۔ امام احمد نے، اور اسی طرح سے امام النسائی، ابن حبان، حاکم، بیہقی اور ابن ماجہ سبھی نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 3695۔ اسی طرح سے کھاتے پیتے وقت میں اللہ رب العالمین کی حمد کرنا۔ کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، اور کتنا انسان کو مشقت اس میں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن انسان کھانے پینے کے بعد یا کھانے پینے میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی حمد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمدہ علیہا او یشرب الشربة فیحمدہ علیہا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ وہ 1-2 لقمے کھا لے اور اس پر اللہ کی حمد کرے۔ کھانے کی چیز کھائیں، اکلا قلت کے لیے ہے، تھوڑا سا کچھ کھا لیا اللہ کی حمد کر دی، اور تھوڑا سا کچھ پی لیا اور اللہ کی حمد۔ کھانا کھائے، پانی پیے، زیادہ یا کم کچھ بھی کھا لیں، لیکن تھوڑے پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو، اگر تم اللہ سے کفر کرو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تم سے غنی ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے ایمان کی اللہ کو ضرورت ہے، تمہاری دینداری کی اللہ کو ضرورت ہے، نہیں ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو، ناشکری کرو تو اللہ تم سے غنی ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہونے والا۔ تم کفر کر کے اللہ کو راضی کرو، نہیں ہو سکتا، ناشکری کر کے اللہ کو راضی کرو، نہیں ہو سکتا۔ ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ہاں تم اگر اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر کرنے والے بنو تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو شکر پسند ہے، اور اس شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، بندہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کا
شکر کے برے بھی حالات آئیں، کیسے ہیں بھائی، کیا حالات ہیں آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال. کل حال سے مراد کیا ہے؟ اچھے حالات بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو عطا کرے تو اللہ تعریف کا مستحق، اور اللہ تعالیٰ اگر مصیبت ڈالے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تعریف کا مستحق نہیں. اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے، اور ہر فیصلہ حمد کا مستحق ہے. لہٰذا کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 ہے. تو معلوم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال، کھانا پینا، حمد کرنا، اور اسی طرح سے مسواک کرنا، اور ایسے کئی اعمال ہیں، ان سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس بات کی حرص رکھے کہ وہ ان اعمال کا اہتمام کرے، ظاہراً و باطناً، ان اوصاف و اقوال و اعمال کا اہتمام کرے جن سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں راضی ہوتا ہے. یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو پھر اس سے بڑھ کے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کا التزام کریں جن سے اللہ کا قرب، اس کی رضا، اس کی رحمت اور اس کی عطا کے حقدار ہم بن سکیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.